السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے کل ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں آپ کو ایک قصہ بتایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ سب لوگوں نے بہت پسند کیا، مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعات، یہ جتنے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مشعل روشنی کو کہتے ہیں، یعنی ہمیں راستہ دکھانے والی روشنیاں ہیں یہ سارے قصے۔ اور آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس بہت کم وقت ہے کہ وہ اس قسم کے جو ہے قصے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ اس قسم کے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمارے دلوں میں جو اسلام کی شمع ہے وہ مزید جلنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سارے واقعات موٹیویشنل ہوتے ہیں۔ جی، ہم بہت سے یہاں پر لوگوں کو سنتے ہیں، وہ بڑے موٹیویشنل لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان میں دیتے ہیں، اور ہم ان سے موٹیویشن سن کے ہمیں تھوڑی سی گرمی آتی ہے، یار ہم بھی ایسا کر کے دیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے قرآن الحکیم، جس میں سارے احکامات دیے گئے ہیں، اس کے بعد اس میں جو قصص الانبیاء ہے، قصص القرآن ہے، یہ سارے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں، ان کے بارے میں جان لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کچھ اور جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا سننا، ان پہ عمل کرنا، ان کو یاد رکھنا سب ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا واقعہ بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک واقعہ بڑے خوبصورت، انتہائی خوبصورت، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ واقعہ آج آپ کے اندر ایک نئی روح پھونک دے گا۔ وہ لوگ جو خوش قسمت لوگ جو مسجد نبوی کی زیارت کر کے آئے ہیں، جی ان لوگوں سے یہ ہے کہ اپنے ذرا کال کریں، اپنے جو ہے اپنے مائنڈ کو ریکال کریں، ساری میموریز کو۔ اور وہ لوگ جو جانے والے ہیں، خوش قسمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو لے کے جائے، ان کو اور مزہ آئے گا، اس لیے کیونکہ جب یہ جان کے وہ جائیں گے، اب یہ ہے کہ مسجد نبی کی ایک ایک اینٹ، پرانی مسجد نبی کی بات کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھی، ایک ایک اینٹ، ایک ایک ستون، سب کے اپنے اپنے واقعات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہر ستون کا اپنا نام ہے، ہر ستون کے ساتھ ایک قصہ ہے۔ آج ہم ایک قصہ شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ایک چھوٹے سے خانے کا۔ ناظرین، خانہ کیا ہے؟ یہ جو آپ تصویر میں ابھی دیکھ رہے ہیں، جب آپ باب السلام سے مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، ناظرین باب السلام یہ اپوزٹ سائیڈ ہے، جو باب بقی کہلاتا ہے۔ جب آپ زیارت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر کے نکلتے ہیں تو سامنے آپ کو قبرستان نظر آتا ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اس لیے اس کو باب البقیع کہتے ہیں۔ جو اپوزٹ سائیڈ سے جو ایک سیدھا رستہ آتا ہے مسجد کا، اس کو باب السلام کہتے ہیں۔ باب السلام میں آپ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد آپ دائیں طرف نظر دوڑائیے، دیوار کے اوپر یہ جو آپ کو خالی جگہ ایک کونا سا نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا خالی سا، یہ کیا ہے ناظرین؟ آج میں آپ کو اس کا واقعہ بتانے لگا ہوں۔ یہ ہم شکر گزار ہیں ترک حکومت کا، سلطنت عثمانیہ کا بھی، کہ انہوں نے اس کو برقرار رکھا، اور اس کی جب تعمیر بھی کی تو اس کی جگہ انہوں نے وہ پر نہیں کیا، لیکن نشان چھوڑا۔ اور سعودی حکومت کا بھی کہ جب وہ گئے تو اس کے بعد انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی تو اس کو بند نہیں کیا۔ ناظرین، اس چوکور کا جو رکھا ہوا ہے یہ قصہ ہے۔ شکل سے ہی یہاں لگتا ہے کہ یہاں کچھ تھا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ایک پرنالہ تھا۔ آج آپ کو ہم اس پرنالے کا قصہ شیئر کر رہے ہیں، سنیے ذرا، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ آج آپ روحانی تسکین حاصل کرنے والے ہیں یہ قصہ سن کے، اس لیے کہ یہ قصہ ہے ہی ایسا۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ قصہ ایسا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی تو اس مسجد کے ساتھ آپ نے ایک گھر تعمیر کیا۔ وہ گھر کس کا تھا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جب اس مسجد نبی کو پھیلایا گیا تو مسجد اس گھر تک جا پہنچی، گھر کی دیوار تک۔ اب کیا ہے کہ اس پرنالے کا پانی مسجد نبی کے اندر گرتا تھا۔ جب وہ مسجد نبی کے اندر اس کا پانی گرتا تھا تو ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا دور تھا اور بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس بارش
کا پانی جو ہے وہ تیزی سے مسجد نبی کے اندر گرا تھا، اور اس بارش کے پانی کی جو چھینٹیں ہیں وہ نمازیوں پہ بھی پڑ رہے تھے۔ آپ نے اس پرنالے کو اتروانے کا حکم دے دیا اور اس پرنالے کو اتار دیا گیا۔ تو اس کے بعد جب پرنالہ اتار دیا گیا تو حضرت عباس جو کہ مالک مکان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ آ کے مسجد نبی میں پوچھا جی میرے مکان کا پرنالہ کس نے اتار دیا ہے؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پرنالہ اتروایا ہے، اس لیے کہ یہ بارش یہاں پر چھینٹے پڑتے تھے، بارش ہوتی تھی۔ تو حضرت عباس ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا یہ پرنالہ اتارنے، کیوں آپ لوگوں نے اتارا؟ تو حضرت عمر سے بھی انہوں نے کہا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی اس سے تو چھینٹے آتے تھے بہت زیادہ، اس لیے ہم نے اتروایا کہ نمازی یہاں بیٹھتے ہیں چھینٹے آتے ہیں۔ تو معاملہ جو ہے وہ عدالت تک جا پہنچا۔ حضرت عمر فاروق نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی آپ ثالث مقرر کیجئے جس کو بھی مطلب فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس کے پاس ہم جا کے اس پرنالے کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ ناظرین، ہوا یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف سمجھنے کے مقدمہ کر دیا، اگر آج کی زبان میں اس کو مقدمہ کہیں تو وہ کر دیا خلیفہ وقت کے خلاف، کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کا پرنالہ توڑا گیا تھا۔ اس وقت کے جو قاضی تھے وہ تھے سیدنا ابی بن کعب، جو کہ سمجھ لیں کہ آج کے لحاظ سے چیف جسٹس کہہ لیں وہ تھے۔ اب کیا ہوا، یہ حضرت عمر فاروق کے ہاں حاضری ہوتی ہے، ایک بندہ آتا ہے اور فرمایا جاتا ہے جی کہ آپ کو حکم جاری ہوا ہے قاضی کی طرف سے کہ آ کے اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کریں، اب حاضر ہوں عدالت میں۔ حضرت عمر فاروق وہاں پہنچتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود ہیں دونوں، اور جب پہنچتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب دوسرے مقدمات میں مشغول ہیں، اس لیے وہ ابھی آپ کا مقدمہ نہیں سنتے، آپ انکار کیجئے۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ کیسر و کسریٰ کو ڈرانے والے، کیسر و کسریٰ کے محل میں جن کے نام سے وہ کام جاتے تھے، اور ایران سلطنت ایران تک جن کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری باری آئے گی تو میرا مقدمہ سنا جائے گا۔ حاضر ہوتے ہیں دونوں، جب کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی باری ہے تو دونوں حضرات حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حاضر ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہنا چاہا تو سیدنا ابی بن کعب نے فرمایا آپ خاموش رہیے، حضرت عمر آپ امیر المومنین خاموش رہیے، سب سے پہلے مدعی کو بولنے دیجئے۔ جی مدعی آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے واقع بتایا کہ میری غیر موجودگی میں انہوں نے وہ پرنالہ اتار دیا ہے، اور اب جو ہے وہ یہ لگا نہیں رہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ پھر فرمایا گیا جی حضرت عمر آپ بتائیے جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا جی کہ اس پرنالے کی وجہ سے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو نمازیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، کیچڑ بھی بہت پیدا ہوتا ہے، پانی آتا ہے، نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے گرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ اتار دیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت کعب نے فرمایا حضرت عباس سے ہاں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت عباس نے اشارہ کیا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قاضی صاحب اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیے کہ میں نقشے پہ مکان بناؤں، میں نے ایسا ہی کیا۔ پرنالہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نصب کروایا تھا، اور جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے آپ پرنالہ لگائیے۔ تو میں نے اپنے بھتیجے سے کہا نہیں بھتیجے میں آپ کے کندھے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے اصرار کیا کہ نہیں آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ پرنالہ لگائیے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے یہ پرنالہ لگایا تھا، یہ حضرت عباس نے فرمایا۔ تو قاضی سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں آپ اس واقعے کا گواہ کوئی پیش کر سکتے ہیں جو آپ نے بتایا ہے؟ تو حضرت عباس فوراً گئے اور چند انصار کو اپنے ساتھ لے آئے گواہی کے لیے، اور انہوں نے انصار نے یہ گواہی دے دی جی یہ پرنالہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا یہاں، اور جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں ان کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے یہ لگایا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی سیدنا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگ پڑے اور ان کی جیسے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگ پڑی اور ان کے رعب اور خوف جن سے کیسر و کسرا ڈرتے تھے ڈر گئے، خوف سے آنکھوں میں پانی آ گیا اور فرمانے لگے اے عباس مجھے معاف کر دو، میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے میرا قصور معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہاں لگوایا، ورنہ میں اس کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ نہ کھڑواتا۔ آئیے آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت عمر نے کہا حضرت عباس سے آئیے میرے ساتھ چلیے اور پرنالہ لگاتے ہیں۔ دونوں وہاں پہنچے تو حضرت عمر اپنے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا دیے، دیوار کے ساتھ لگا کے ناظرین ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس سے کہا کھڑے ہو جائیے میرے کندھوں پہ اور لگائیے۔ تو حضرت عباس نے کہا نہیں آپ یہ تکلف نہ کیجئے، میں کسی اور سے یہ پرنالہ لگوا لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے کیا غلطی کر ڈالی ہے، اور اس غلطی کا یہ کم سے کم یہ ازالہ ہے کہ آپ ابھی میرے کندھوں پہ چڑھیں، یہ پرنالہ لگائیے تب مجھے سکون ملے گا۔ تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے کندھے پہ چڑھ کے دوبارہ وہ پرنالہ لگایا۔ ناظرین یہ دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، مطلب عام کھیت ہیں یا کھلی جگہ ہے وہاں پر ایک درخت لگا ہوتا تھا، اس درخت کی شاخیں اس جگہ سے آتی تھی، اس پگڈنڈی سے جہاں پر چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ گزرتے جاتے تھے تو اس پگڈنڈی کے نیچے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گردن نیچے کر لیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وصال ہو گیا تو وہ درخت بھی اکھڑ گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر وہاں سے گزرا کرتے تھے اس درخت کی جگہ سے، درخت نہیں تھا لیکن آپ وہاں سے گردن کو جھکا کے گزرتے تھے کہ میرے نبی نے یہاں پر گردن جھکائی تھی، یہاں پر گردن جھکائی تھی، حالانکہ نہ وہ درخت ہے نہ وہ درخت اٹک رہا ہے، لیکن گردن جھکا کے وہاں سے گزرتے تھے کہ میرے نبی نے گردن جھکائی تھی۔ تو یہ بھی سنت ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائیں ان پہ ایک ایک پہ عمل کیجئے، بڑی بڑی آسان سنتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، آپ کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں رزق کے انبار نہیں ہے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے ہماری روزی میں، آپ جب گھر میں داخل ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ کھولتے ہی گھر کا ہر فرد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اپنے گھروں میں آپ رزق کے انبار دیکھیے گا اور آپ مجھے کمنٹس باکس میں کر کے بتائیے گا کہ ہوئے کہ نہیں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے توکل آپ ایسا کر کے دیکھیے، اور سب سے پہلے آتے جاتے لوگوں کو بھی سلام کرنا شروع کر دیجیے۔ یہ وہ سب سے پہلا، ٹھیک ہے جی، ایک تو چھینک کا مسئلہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تھی جی، اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ جا کے فرشتوں سے بات کیجئے، تو جو سب سے پہلی بات حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کی تھی وہ کیا تھی؟ سلام علیکم، سلام علیکم۔ جی آپ اس کو السلام علیکم کہیے، السلام علیکم، السلام جو بھی کہیے سب ایک جیسے ہی ہیں، بات مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجنے کی ہے۔ سلام کو اپنائیے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عزت میں کتنی برکت۔ میں نے جو میری زندگی میں جو سب سے بڑا میں نے جو اچیومنٹ کیے ناظرین، آپ لوگ تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا ہے، لیکن میرا گلی محلہ جہاں میں رہتا ہوں، میں ہر گزرتے ہوئے بچے بوڑھا ہو کچھ بھی ہو میں کوشش کرتا ہوں اس کو سلام کر کے جاؤں۔ بعض لوگ تو سلام کا جواب دیتے ہیں، بعض لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس نے ہمیں سلام کیا اور ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، دل میں تو دیتے ہی ہوں گے۔ ایک یہ قصہ ہے، ٹھیک ہے جی ناظرین، جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔